السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ابو سیر اور ابو قیر کی کہانی کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فی المدینتی، شہر میں، ولما طافا باسواقها وجداها مزدحمۃ بالتجار والصناع فعزم علی الاقامۃ فیہا ایاما، اور جب ان دونوں نے اس کے بازاروں کا گشت کیا تو ان کو تاجروں اور کاریگروں سے بھرا ہوا پایا، پھر انہوں نے اس میں چند دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ واستأجر ابو سیر غرفة صغیرة فی احد الفنادق لیقیم فیہا مع صاحبہ، اور ابو سیر نے اپنے اور اپنے ساتھی کی رہائش کے لیے ایک ہوٹل میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ وکان ابو سیر یبکر فی القیام من النوم فیرى صاحبہ لا یزال نائما فاذا ایقظہ تظاہر بالضعف والمرض، اور ابو سیر صبح کو جلدی بیدار ہوتا تھا لیکن اپنے ساتھی کو برابر سویا ہوا پاتا تھا۔ جب وہ اپنے ساتھی کو بیدار کرتا تھا تو وہ کمزوری اور بیماری کا اظہار کر دیتا تھا۔ فیخرج ابو سیر وحدہ الی المدینہ یتلمس رزقہ خلال النہار ثم یعود الی صاحبہ بالطعام فیأکلہ بشرح غریب وما زال کذلک اکثر من شہرین۔ پس ابو سیر تنہا شہر میں جا کر دن کو اپنا رزق تلاش کرتا تھا، پھر کھانا لے کر اپنے ساتھی کے پاس لوٹتا تھا، جس کھانے کو اس کا ساتھی عجیب و غریب حرص کے ساتھ کھاتا تھا، اور یہی مذکورہ صورتحال 2 ماہ سے زیادہ رہی۔ ثم مرض ابو سیر واشتد به المرض والضعف فعجز عن الخروج ولزم الفراش، پھر ابو سیر کو سخت بیماری اور کمزوری لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ باہر نکلنے سے عاجز ہو گیا اور صاحب فراش ہو گیا، یعنی بیمار پڑ گیا۔ فلما جاء اليوم التالي بحث ابو قیر فی الغرفة عن طعام یأکلہ فلم یجد شیئا، جب اگلا دن آیا تو ابو قیر نے کمرے میں کھانے کے لیے کھانا تلاش کیا لیکن اس کو کھانا نہیں ملا۔ ورأى صاحبہ ابا سیر مستغرقا فی النوم فظل یفتش فی ثیاب ابی سیر حتی عثر علی کیس نقودہ فأخذہ معہ ثم خرج واغلق باب الغرفة على صاحبہ ابی سیر وعزم علی الہرب منہ، اس نے اپنے ساتھی ابو سیر کو گہری نیند میں پایا، اپنے ساتھی کو گہری نیند میں سویا ہوا دیکھا۔ ابو سیر کو سویا ہوا دیکھ کر اس نے اس کے کپڑے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کپڑے تلاش کرتے کرتے اس کو اس کے نقود
یعنی روپے پیسے کی تھیلی مل گئی۔ وہ اس کو لے کر باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے راہ فرار اختیار کرنے کا ارادہ کیا، بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ مصبغۃ ابی قیر، ابو قیر کا رنگائی کا کارخانہ۔ ثم مشى ابو قیر فی اسواق المدینہ فرأى دکان صباغ فوقف يتأمل في الثياب المصبوغة وهو يتعجب أشد العجب لأنه لم ير في الدكان إلا اللون الأزرق وحده فتأمل في ملابس المارة فلم ير إلا اللون الأزرق واللون الأبيض فازداد عجبه وأخرج منديله الأبيض۔ پھر ابو قیر شہر کے بازاروں میں چلا، وہاں ایک رنگریز کی دکان دیکھی اور کھڑے ہو کر رنگ شدہ کپڑوں کو غور سے دیکھنے لگا، اور وہ بہت ہی تعجب کرتا تھا۔ وَهُوَ يَتَعَجَّبُ أَشَدَّ الْعَجَبِ، اور وہ بہت ہی تعجب کرتا تھا اس لیے کہ اس نے دکان میں صرف نیلے رنگ کا ہی مشاہدہ کیا۔ فَتَأَمَّلَ فِي مَلَابِسِ الْمَارَّةِ فَلَمْ يَرَ إِلَّا اللَّوْنَ الْأَزْرَقَ وَاللَّوْنَ الْأَبْيَضَ، پھر اس نے راہگیروں کے کپڑوں کو دیکھا تو صرف نیلے اور سفید رنگ کے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ فَازْدَادَ عَجَبُهُ، یہ دیکھ کر اس کو مزید تعجب ہوا۔ وَأَخْرَجَ مِندِيلَهُ الْأَبْيَضَ، اور اپنا سفید رومال نکالا۔ وَطَلَبَ مِنَ الصَّبَّاغِ أَن يُلَوِّنَهُ لَهُ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، اور رنگریز سے اس کو سرخ رنگنے کی درخواست کی۔ فَقَالَ لَهُ الصَّبَّاغُ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ إِلَّا اللَّوْنَ الْأَزْرَقَ، رنگریز نے کہا کہ ہم تو صرف نیلا رنگ کرتے ہیں۔ فعظمت دہشت ابی قیر وعرض علیہ ان یقبلہ اجیرا عنده لیعلمہ کیف یصبغ بالالوان المختلفۃ الاخری۔ یہ سن کر ابو قیر اور زیادہ حیران ہو گیا اور اس نے رنگریز سے درخواست کی کہ مجھ کو تمہارے پاس مزدور کے طور پر رکھ لو تاکہ میں تم کو دوسرے مختلف رنگوں سے کپڑے رنگنا سکھاؤں۔ فرفض الصباغ وقال له نحن لا نقبل في هذه الصناعة غریبا عنا، رنگریز نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس پیشے میں کسی پردیسی کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں غریباً سے مراد پردیسی، دوسری جگہ کا رہنے والا، اجنبی۔ فذهب إلى صباغ ثان وثالث ورابع فلقي منهم مثل ما لقيه من الصباغ الأول، پھر وہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے رنگریز کے پاس گیا اور وہاں بھی اس نے وہی بات سنی جو پہلے رنگریز سے سنی تھی۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي قُدْرَتِهِ أَنْ يُنْشِيَ مَصْبَغَةً لفقرہ وقلت ما معہ من النقود، اور وہ اپنی غربت و افلاس اور کم روپیوں کی وجہ سے کپڑا رنگنے کا کارخانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ فذهب إلى الملك وبسط له شأنه، لہذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی صورتحال تفصیل سے بیان کی۔ بسط یبسط، بستن کا معنی پھیلانا، دسترخوان کے پھیلانے کے لیے بھی یہی جملہ استعمال ہوتا ہے، یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر کہنا ہو کہ دسترخوان بچھا دو تو آپ کہہ سکتے ہیں ابسط المائدۃ،
یہاں بسط یبسط بستن کا معنی تفصیل سے بیان کرنا، اور شأن کہتے ہیں حالت کو، یعنی اس کی صورتحال بادشاہ کے سامنے تفصیل سے بیان کی۔ فسر الملک من فکرته وامر ببناء مسبغۃ کبیرۃ له فی احسن شوارع المدینۃ وفق ما یشتہی۔ لہذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی صورتحال تفصیل سے بیان کی، تو بادشاہ اس کی تجویز سے خوش ہو گیا، اور ابو قیر کے لیے اس کی خواہش کے مطابق شہر کے ایک اچھے راستے پر ایک بڑا مسبغہ یعنی رنگائی کا کارخانہ بنانے کا حکم دیا۔ وَأَحْضَرَ لَهُ كَثِيرًا مِنَ الثِّيَابِ لِيَصْبُغَهَا لَهُ فَصَبَغَهَا أَحْسَنَ صَبْغٍ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ فَفَرِحَ الْمَلِكُ بِذَلِكَ وَكَافَأَهُ أَحْسَنَ مُكَافَأَةٍ۔ اس کے علاوہ بہت سے کپڑے اپنے لیے رنگنے کے لیے اس کو دیے، اس نے مختلف رنگوں سے اس کو اچھی طرح رنگا۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور اس کو بہترین بدلہ دیا۔ وَأَقْبَلَ الْأُمَرَاءُ وَأَعْيَانُ الْمَدِينَةِ عَلَى مَسْبَغَتِهِ فَرَاجَتْ صِنَاعَتُهُ وَكَثُرَ مَالُهُ وَأَصْبَحَ مِنْ كِبَارِ الْأَغْنِيَاءِ۔ اور امیر اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے کارخانے پر آنے لگے، چنانچہ اس کے پیشے اور کاریگری کی چرچا عام ہو گئی، اور اس کا مال بڑھ گیا اور وہ ایک بڑا تاجر بن گیا۔ وَلَمْ يُفَكِّرْ لَحْظَةً وَاحِدَةً فِي صَاحِبِهِ أَبِي سِيرٍ الَّذِي أَطْعَمَهُ وَآوَاهُ وَبَذَلَ لَهُ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ فِي أَيَّامِ مِحْنَتِهِ وَفَقْرِهِ۔ اور وہ اپنے اس ساتھی ابو سیر کو بھول گیا جس نے اس کو کھانا کھلایا تھا اور اس کو ٹھکانہ دیا تھا، اور جس نے اس کی غربت و افلاس اور اس کی سختی و آزمائش کے زمانے میں اپنی مقدور بر اپنی طاقت کے بقدر نصرت و مدد کی تھی۔ یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر اس کہانی کا پارٹ نمبر 4 پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔